بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق الفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الامام اماما ولو کان صبیا صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا معنی ترجمہ پوری کائنات میں یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ایسا کریم ہے، کوئی لا الہ پڑھتا ہے تب بھی رزق دیتا ہے، کوئی لا الہ نہیں پڑھتا تب بھی رزق دیتا ہے۔ اور اس اللہ کی صفت کریمی یہ ہے کہ وہ احسان کرتا ہے، جتلاتا نہیں ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جو توحید کا قائل نہ ہو۔ جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں چنے ہوئے لوگ، کیونکہ ذکر مجموع کا محتاج نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر بھی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بلند تر صلوات پڑھیں۔ میرا مجلس کا ٹاپک ہے اختیارات امامت۔ امام کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں؟ امام کیا کر سکتا ہے؟ نبی پاک کی حدیث ہے، امام ہوتا ہے چاہے وہ ماں کی گود میں ہو یا منبر پہ ہو۔ امام کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کسی مدرسے سے، کسی پرائمری سکول سے، مڈل سے، ہائی سکول، کالج، یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو تو امامت ملنی ہے، نہیں۔ امام کے لیے کسی ادارے کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ معصوم اور حجت کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ اللہ فرماتا ہے میں انسان کو دنیا میں جہل بھیجتا ہوں، پھر اس کو علم عطا کرتا ہوں، اور حجت خدا کو پہلے علم عطا کرتا ہوں، بعد میں دنیا میں بھیجتا ہوں۔ پہلے علم عطا کرتا ہوں، بعد میں دنیا میں بھیجتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے 14 ستارے، ہر گھر میں موجود ہے۔ امام تقی علیہ السلام 5 سال کا سن تھا، مولا کا زہرن حاکم وقت کی سواری آئی، سب بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچے نے کہا آپ بھی آ کے ہمارے ساتھ کھیلیں، اب دیکھوں گا پتہ نہیں کتنے بندوں کو سمجھ آئے گی، میں تو بچہ ہوں، طالب علم ہوں۔ آپ نے بزرگ علماء سنے ہوئے ہیں، تو معصوم فرماتے ہیں ہم دنیا میں کھیلنے نہیں آئے، ہم دنیا میں
کھیلنے نہیں آئے. اگر کبھی ہم کھیلنے کے موڈ میں آ جائے تو ہم مٹی سے کچھ بنا دیتے ہیں. اگر جو بندے چپ رہے گے ان کے لیے قرآن کی آیت پڑھ کے میں اس سے کچھ بتانا چاہتا ہوں. جب ابلیس ملعون رک گیا آدم کے سجدے کرنے سے، خالق نے اس سے کہا تھا من منکا ان تسجد لما خلقت بیدائے، تم اس کو کیوں نہیں جھکتے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اس کو کیوں نہیں جھکتے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. جملہ سامنے آ گیا ہے تو میں کرتا چلوں کہ جناب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بھائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کعبے سے چلے، لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول بچہ کیسا ہے؟ بچہ کیسا ہے؟ مصطفیٰ چپ ہوئے تو خاطب غیبی کی آواز آئی میرے حبیب چپ کیوں کر گئے؟ تو سرکار فرماتے ہیں اگر بچہ آتا ابو طالب کے گھر تو میں کہتا اس کا چہرہ مناف جیسا ہے، اس کی زبان مطلب جیسی ہے، اس کا دل ہاشم جیسا ہے. یہ بچہ آیا ہے تیرے گھر میں کیا بتاؤں؟ تو خالق نے فرمایا ان سے کہہ دے اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہے، اس کا دل قلب اللہ ہے. مصطفیٰ ان سے کہہ دے اس کے کان عزم اللہ ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، یہ پورا نفس اللہ ہے. جو اس کی ولا کو قبول کرے وہ رحمت اللہ ہے، جو منہ پھیرے وہ لعنت اللہ ہے. جیسے منہ پھیرے وہ لعنت اللہ ہے. اللہ کے ہاتھ ادھر سے ملتے ہیں، آنکھیں بھی ادھر سے ملتی ہیں. اللہ نے جب نوح سے کہا کشتی بناؤ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ تو اولیاء کی دھرتی ہے، یہاں پہ تو بڑے بڑے عالم یہاں سے بن کے گئے ہیں. میں بھی دعا لینے کے لیے حاضر ہوا تو سب بھاگ گئے. معصوم فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں کھیلنے نہیں آئے، کبھی کھیلنے کے موڈ میں آ جائیں تو ہم نبی بنا دیتے ہیں. اچھا سواری آ گئی وقت کے حاکم کی، سب بچے ڈر کے بھاگ گئے. امام نہ دوڑے. حاکم وقت دیکھ کے کہتا ہے سب تو دوڑ گئے ہیں، آپ کیوں نہیں دوڑے؟ تو معصوم فرماتے ہیں میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. جتنے ہاتھ بلند ہوئے ہیں ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ دیکھ کے کہتا ہے کون ہے آپ؟ مولا فرماتے ہیں میرا نام محمد ہے، علی کا بیٹا ہوں، نسل رسول کا میں سید ہوں. جو ادب سن کے بولتے ہیں میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ بھی کر دوں جو بندے ہاتھ بلند کرتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجلس حسین میں جو بندہ ہاتھ بلند کرتا ہے اللہ فرشتوں کو ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جاؤ اس محفل میں جس کے ہاتھ بلند ہیں اس کے ہاتھ کی لکیریں پڑھو، جو بے اولاد ہے اولاد لکھو، جو بیمار ہے شفا لکھو، جو بے رزق ہے اس کا رزق لکھو. آج حلالی حیدری اس کے لیے رزق لکھو. اور بات کرنے لگا ہوں، پڑھے لکھا مجمع بیٹھا ہے، بہار الانوار جلد نمبر 38 ملا باقر مجلسی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں آپ یا علی کہہ کر دل میں خوشی محسوس کیا کریں. کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک بار مومن جب صدق کے دل سے یا علی کہتا ہے اس کا ثواب میں جعفر صادق 16,000 مرتبہ ختم قرآن کروں. جب مومن سچے دل سے یا علی کہتا ہے وہ میرے قرآن کا ثواب اللہ اس کے رامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. سبحان تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد. رسالت پر بلند تر صلوات.
सैयद नाम मोहम्मद अली के बेटे। मौल ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। किताब कहती है इसके बाद पास था एक शिकारी बाज, उकाब, शहीन। इसने उसको छोड़ा, वो परवाज करता हुआ उसके चूंच में एक मछली आई। वो मछली उसने हाथ में डाली, देख के कहता है वो मोहम्मद अली का बेटा, नस्ल रसूल का सैयद, अगर वहां मौजूद हुआ तो मैं उससे इम्तिहान लूंगा कि मेरे हाथ में क्या है। ये वापसी हाथ में मछली पकड़ के सामने आया, देख के कहता है अगर आप मोहम्मद अली के बेटे हैं, नस्ल रसूल के सैयद हैं, तो मुझे बताएं मेरे हाथ में क्या है। इमाम बताते तो बता सकते थे तेरे हाथ में मछली है, नहीं इमाम ने फरमाया इन्निमा खलक़्तु समाअ मबरियतन वला अर्ज़ मदहियतन वला क़मरन मुनीरा वला शमसन मुज़िय्या वला फलकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाए खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। मासूम फरमाते अल्लाह वो है जिसने आसमान खल्क़ किए, उसने जमीन खल्क़ की, उसने चरिंद परिंद खल्क़ किए, उसने दरिया बनाए, उसने दरियाओं को मौजें दी, उसने नहरें खल्क़ की। अल्लाह ने नहरों में छोटियां छोटियां मछलियां खल्क़ की। और वो मछलियां क्यों बनाई? ताकि जाबिर हुक्मरान अपने शिकारी बाल छोड़े, उनके बाल चूचू में वो मछलियां ले आए, और वो जाबिर हुक्मरान अपने हाथों में वो मछलियां पकड़ के हम हुज्जत खुदा का इम्तिहान ले। हम हुज्जत खुदा का इम्तिहान ले। मैंने इख्तियार इमाम पे पढ़ना है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि जिस बीबी की आज मखसूसी है, इस बीबी का ज्यादा ताल्लुक इस इमाम से रहा है। तो एक जुमला मैं इस इमाम की फजीलत का सुनाता हूँ। इमाम का गुलाम है जिसका नाम अब्दुल्ला है, ये हर साल तोहफे लेके आता है इमाम की खिदमत। एक साल ये तोहफे बांध रहा था घर में, इसकी बीवी ने इससे कहा कि तुम तो हर साल मौला के लिए कुछ ले जाते हो, क्या तुम्हें कभी तुम्हारे मौला ने तुम्हें भी कुछ दिया है? ये बीवी के मुंह पे हाथ दे के कहता है चुप कर, मेरा इमाम सुन रहा होगा। जो इख्तियार इमाम में बोलना जानता है, मेरा इमाम सुन रहा होगा। ये कह कर आ गया, इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। अभी ये दूर था, मौला के सामने एक पानी का बर्तन रखा हुआ था। मौला ने कहा ये उठा, ये दस्त नीचे रख और मुझ सजाद के हाथ धुलवा। हाथ धुलवा, इसने हाथों पे पानी डालना शुरू किया। जो भी पानी का कतरा सजाद के हाथों से मस होकर नीचे गिरता है, कोई यकूत बनता है, कोई आदम बनता है, कोई लाल बनता है, कोई हीरा बनता है, कोई मोजा बनता है। मौला ने यदि इसने देखा मौला ये, मौला ने फरमाया इसकी गांठ बांध ले और घर जाकर अपनी बीवी को देना, उससे कहना घर बैठ के शरीफों के गिले नहीं करते। शरीफों के गिले नहीं करते। ये आया, इसने ऐसे गठरी फेंकी, इसने कहा ये ले, ये मेरे इमाम ने दिया है, इस जैसा इसका मोल पूरी दुनिया में नहीं है। ये देख के कहती है तेरे इमाम ने सुन लिया। इमाम वो नहीं होता जिसको चावलों के नीचे बोटी नजर ना आए। इमाम वो होता है जो मदीने में बैठ के शाम की खबरें दे। क्योंकि इस्लाम के इस दामन में भी दो गाड़ियां चल रही हैं, दो गाड़ियां चल रही हैं। ये जो हाकर होते हैं ना, हाकर सावधानियां बिठाने वाले, ये उस जगह का भी आवाज देते हैं जिस जगह इन्होंने जाना ना हो, फिर रास्ते में जाकर बेच देते हैं। मैं कहता हूं इस्लाम के अड्डे पर भी दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, दोनों का रूट जन्नत है। एक तो असली गाड़ी है, दूसरी मिलावटी वहां पे आ गई है। मैं कहता हूं गाड़ी जिस मर्जी पे बैठ, मगर पहले ड्राइवर की शक्ल देख।
جو بیچارہ خود جنت کی تلاش میں ہو تجھے کیا دے گا؟ ایسے ڈرائیور کی گاڑی پہ مت بیٹھ جس کا روٹ ادھر سے ہو جہاں سے ابلیس ڈاکو کھڑا ہے. اس نے نماز روزے والا سامان بھی لوٹ لینا ہے اور گاڑی بھی جہنم پہنچ جانی ہے. ایسا امام بنا کہ بروز معاشر جیسے کہ ملتا ہے کہ کچھ پیر مریدوں کو گالیاں نکالیں گے. ہمیں کیوں مانا؟ ہمیں کیوں مانا؟ ایسا پیر و مرشد بنا جس کو جنت تجھے مانگنی نہ پڑے. جنت مانگنی نہ پڑے. جنت کا جو سردار ہو. جنت تو اللہ کے پاس ہے ہی نہیں. ان کے پاس ہے ہی نہیں. جنت تو انہوں نے خرید لی ہے جانے دے کر. جنت تو آپ ان سے ہی لینی ہے. ان کے نوکر بیچتے ہیں. سلیکی کی روپئی ہے بھائی نے بولا ہے تو میں سنا دیتا ہوں. خالق دی کرم نوازی دا کوئی جوہر سمجھت نہیں آتا. جائے دین خدا کو رنگ لے اور گوہر سمجھت نہیں آتا. ایک سورج کو روکی بیٹھے بیا خورد وچے دے گلیاں وچ تو پی رہی دی گل کرتا ہے انہیں نوکر سمجھت نہیں آتا. جی ملنگوں کی نگاہوں میں جب مستی نظر آئی. بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی ہے. مولا کریم تیری جنت اتنی سستی نظر آئی. اب ان کی محبت میں بھی ایک 4 روپے کے ہو کرتا ہوں. ہمارے علاقے کے ایک شہر گزرے ہیں شاکر شجابادی. کمال بندہ ہے. انہیں روپیہ کے انہیں کہ اکثر میرے استاد محترم علامہ ناصر عباس اکثر روپیہ پڑ جائے. وہ فرمیندے ہیں پین شاکر نجف تے شاہتو پین. پین آدھن منگنا. پین شاکر نجف تے شاہتو پین وال وڈا بیٹھا. وال وڈا بیٹھا نجف تے شاہتو پین. انہیں آدھا ہے 14 دا گھر ایک پارس ہے جہاں من گئے قیمتی در بن گئے. کوئی میسم تے کوئی مقداد بن کوئی کمبر قوم دا گر بن گئے. خیرات ملی ہے ہر کہیں کو پر فرق اتنا زوار بھی ہے. جرا وقتی ہے اور سلیمان بنے جرا چرکے آئے ہر بن گئے. تیرے امام نے سن لیا ہے تو مجھے لے چل. میں نے اس کی زیارت کرنی ہے. یہ بیوی کو لے کر ساتھ چلا کیونکہ جو چیز بھی دنیا میں کام ہو رہے ہیں یہ امر سے ہو رہے ہیں. اور سب سے یہ بتاؤں یہ جو پورا جسم ہے نا اللہ نے جب آدم سے کہا تھا یہ میرے اتنے وسیع موضوع ہیں کہ مجھ سے چہنا میں مقصد دینا چاہتا ہوں کہ جب آدم کو اللہ نے بنایا تو لوگوں نے فرشتوں نے کہا جھک جائے. اللہ نے فرمایا نہیں جب میں اس میں روح ڈالوں گا نا پھر جھکنا ہے. روح ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے یہ امر ربی ہے. یہ امر ربی ہے. یہ پورے جسم کا جو کنٹرول سنبھالتی ہے اس کو کہتے ہیں اللہ کا امر. یعنی کہ اس کے بغیر ہاتھ نہیں آتا, اس کے بغیر قدم نہیں چلتے, اس کے بغیر آنکھوں کی بصارت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ روح جسم کا امر ہے. اور جس جسم میں یہ روح نہ ہو وہ جسم مردہ ہے, اور جس عبادت میں علی نہ ہو وہ عبادت مردہ ہے. میں لے چلیں یہ امر ہے اور علی اولو الامر ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھیں, حیات موت یہ امر ہے اور علی اولو الامر ہے. یہ چلا کچھ سفر پہ تھا, مدینے سے اس کی بیوی فوت ہو گئی. بیوی پہ کپڑا ڈالا, آ گیا امام کی خدمت میں.
پہلے میں نے کہا وہ امام نہیں ہوتا اس کو چاولوں سے نیچے کچھ نظر نہ ہے. امام اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں گھر سے تو 2 چلے تھے, گھر سے 2 چلے تھے. انہوں نے کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں وہ مر گئی ہے. امام نے فرمایا نہیں وہ مری نہیں ہے, وہ وہاں پہ بیٹھی ہے, جاؤ اس کو لے آ. اب دیکھتا ہوں کون بندہ بولے گا کہ اس کی زبان مختص ہوئی ہے اس ذکر علی ابن ابی طالب کے لیے, کیونکہ ہر مجلس میں عادتاً میں عبادتاً کہتا ہوں ہر زبان کا اپنا اپنا فائدہ ہے. کوئی چوک کی زینت, کوئی بازار کی زینت, کوئی گھر کی زینت, کچھ زبانیں ہوتی ہیں. علامہ رسول صاحب فرماتے تھے کہ وہ زبانیں ہوتی ہیں جو علی کے ذکر میں بولتی ہیں وہ کوثر سے دھلی ہوئی ہوتی ہے. یہ بیوی کو ساتھ لے کر چلا, ابھی 9 قدم دور تھی اس کی بیوی امام سے. اس کی بیوی نے بازو کے بال چلنا شروع کیا اور امام کے قدموں پہ سر رکھا. یہ بیوی کو دیکھ کر تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ زین العابدین ہے؟ دیکھ کے کہتی ہے جب میری روح فرشتہ چوتھے آسمان پہ لے کے جا رہا تھا یہی نورانی شکل جوان تھا جس نے کہا اس کی روح واپس کر, اس نے سجاد کی زیارت کرنی ہے. رونے کا دن ہے. بھائی نے مجھے کہا ہے کہ آپ مصحف جو ہے نا سریکی میں پڑھیں. بزرگ ذاکر گزرین احمد بھٹی سلطان الذاکرین وہ ایک جملہ آدھے ہونا ہر مجلس سے کہ مومنہ دعا منگی کر اللہ علی کو پتر دے بہا تے دھیاں نہ دے بہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہ ہے کہ حسین دی ماں تو یہ ہے اپنی گواہی شمار فرماوے. کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں, مقصد رومن بس کرسا دے منے ضرور کرسا جھلن واسطے معصومہ دی ماں یہی ہو سی اور بی بی عالیہ تا آئی ہو سی لازمن. وہ شام کا سفر ہے اگر وہ دور ہے تو لاہور علی تو ضرور آئی ہو سی نا. اجرکم اللہ. پتر دے ہاتھ دھیاں نہ دے ہاتھ. ایک مومن اٹھا سید چٹی ڈاڑی انہیں آکے بھٹی صاحب پتر نعمت ہوں دے دھی رحمت ہوں دی تو کی میں آکی جو اللہ علی کو پتر دے ہاتھ دھیاں نہ دے ہاتھ. بھٹی صاحب بے تحاشا رنے تو رو کے انہیں آکے آکے ایس اللہ دی پوری کائنات اچھ دکھا انہیں کہیں نبی دے پتری نہیں رلے جی میں علی دھیاں رل گئی ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہاتھ آئی تسینے دل آدمی مارے آکے ہے حسین انہیں کہیں نبی دے پتری نہیں رلے جی میں علی بادشاہ دیاں دھیاں رل گئی ہیں. مومنہ دی معرفت ہے میں آدھا انہیں یہ کھائی میں آدھا اللہ علی کو تا دھیاں دے وے ہاں مگر حسین کو نہ دے وے ہاں. سوال کرو علی ملان کیوں آکھائی میں آدھا علی دیاں دھیاں تے دوکھائن امت تا پوری ہے حسین دیاں دھیاں تے دوکھائن ایک وطن تو چل دے ویلے نکھر گئی. پیدا 4 سال دا سنہا کربلا تو گھر کے شام دے خونی پتل تک یہ ہے ظالم دا دل آدھا وہ سکینہ کو تماشے بڑے رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ تے یہ بھوکا منظور فرماوے. اللہ توڑی دھیاں بھینی دے پردے سلامت رکھے. یہ ہے ظالم دا دل آدھا وہ حسین دی دھی کو تماشے بڑے رہا. یہ وجہ علماء نے منظر کشی کی تیئے تسی بڑے بڑے علماء سنے جو یہ جی حالت ہوگی سجاد ہے نہ رکوع وچ تے شمر ملون مرے دائی سکینہ کو تماشے پناہ کھینر واسطے حسین دی بھی سجاد تلے سجاد سینے تلے چھپ ونی ہا اٹھاؤں پکڑ کے شمر تماشے مارے ہا رو کیا ہے سجاد میں کو تماچے جو لگ در تو اکھی بند کیوں کر میں رہے
اجرکم اللہ تو اکھی بند کیوں کر رہے ہیں ایڈی مظلومہ جہد سوالاں سجاد دی داڑھی دا رنگ چٹا کر چھوڑیا داڑھی دا رنگ بدل گیا پوچھیا صبح صبح باویا ہے سجاد جی مسومہ اے پرندے کن پہ وینن سجاد آکھیا روزی دی تلاش تے وینن شام ہوئے ہا ورٹر دی ہوئے ہا پھرا تے تلیاں چو کندے کٹ کے رے کے آکھیا ہونٹے سائے پرندے کن پہ وینن کہیں دی تے چھوٹی اولاد ہوشی سجاد تے خون ود ونیا تے رے کے آکھیا سکینہ نہ روا ہے وطن تے ولے وینن پھرا تے گل چ بئی پا کے آکھیا پرندے ویندے پن اساوی کرا وطن تے ولے سو اجرکم اللہ سجاد رو کے آکھیا ہر کئی ون مننا ہے تیری قبر شام بننی ہے بہو روے ہا اتنا روے ہا کہ جانور چارہ کھاون چھوڑ دے وینا شام دیاں زندان دیاں دیوارہ حال وجینا ایک جاڑے سپاہی آکے بلایا سجاد جس طرح انہیں جگائے دسا جا اس ملوم نے آکے سجاد دے زنجیر ہلائیں امام دیا کھلیے تو مولا فرمین ظالمہ میرا نام نہ آندہ ہوئی تیری شام میں میں قیدی ہو گیا میں کو قیدی چا سٹے ہاں میرے دکھے ہوئے زخم دکھائے نہیں دس کیا آدھا ہے اے آدھا ہے حاکم شام سجائی ادھی رات دا ٹائم بزرگ مقدمین ذاکر آدھے آئین ادھی رات دا ٹائم فاسق فاجر دا دربار تے شریف قیدی دی پیشی اجرکم اللہ میں دادا پڑھنا جاننا نا شریف قیدی دی پیشی اے دیکھتا دے سجادے کون رون دیئے یہ اللہ سمجھے معصوم فرمینن میری کوئی ایک مستور رون دیئے اجرکم اللہ میری کوئی ایک مستور رون دیئے نہیں سجاد تیری بابا بابا کر کے رون دیئے کون ہے سجاد آدھے میری چھوٹی بہن ہے ایک ظالم دا ہاتھ اٹھے دوہے بھائی سر تے رکھ کے قیدی امام روتا ہویا زندان دے دروازے تے آئے بہن جتنی مجبور ہوئے بھلا دا دکھ برداشت نہیں کرے گی جلدی نہ آگئی ہے دیکھتے آدھے تو تا کہیں کو کچھ نہیں آتا تے کو کیوں مارے نے سجاد آدھے تسا جو روندے ہوئے ہی گل مارے نے دیکھتے آدھی ہیں سجاد اگر میں نہ روما تا وقت سجاد آدھے میں کو نہ مرے سن بی بی آدھی وقت امام دی دھیاں امام دی بھیڑا وعدے نال پہ آدھیاں ایک واری بابا ملوا وقت وعدہ کریں گے میں نہ روشا جن بابا ویشی میں نہ لگی ویسا اجرکم اللہ اجرکم اللہ شرما کے رنہ کر سید و ساجدین دے دورے یہ گل سن لے تیری مرضی ہے رو تے رونا رو ایک بندہ منہ تے رومال دے تے روزہ بٹھائی سجاد رومال ہٹایا تے فرمایا میرے باپ کو نہیں بھی روندا اجرکم اللہ میرے باپ کو نہیں رو سکدا اے دیکھتے دے مولا روندا بیٹھا مولا فرمایا کی میں روندا بیٹھے ایک دے مولا کی میں رواں مولا فرمایا جی میں بڈھڑی ماں جوان پوتر دی لاش تے روندی ہے میرا بابا کائنات دا غریب ہے عبرت دا گھٹا ہے اودے غم میں جیوے رو جیوے بڈھڑی ماں جوان پوتر دی لاش تے روندی ہے آدھی میں کو بابے دا سر ملا سجاد دربار ہے چھا ظالم میری بہن نو بابا ملا وعدہ کریں دی وقت نہ روشے ایک ظالم سر چاہ کے پھرے سجاد میری بہن کو اطلاع دے تے میں سر گھنا سا سجاد آگے سکینہ بابا ملن آئی کتھے زندان دا دروازے تے سجاد 2 منٹ دی مہلت دے انہاں بی بی انال میں کوئی گل کرنی ہے کہیں دی تے چھوٹی اولاد ہوشی اللہ واسطے دیکھے میرے پاسے اٹھان کھڑی ہے جتھا علی دیاں دھیاں تے نوحاں بیٹھیاں ہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھ کے آدھی علی دیاں دھیاں تے نوحاں میرے دیکھو میں حسین دی 4 سالہ یتیم ہاں مدینے تو گھن کے کربلا کربلا تو گھن کے کوفہ تو گھن کے شام دے زندان تک اگر کسے بی بی کو میری طرف کو
کوئی تکلیف تھی ہوئے میں یتیم ہو کے معافی مانگ دیا بی بی ایسے آدھی میں کو بابا ملن بھی آدھے میں بابے دے نال لگی ویسا اجلکم اللہ میں بابے دے نال لگی ویسا میں کو معاف کر دو بی بیاں تو چپ کر گئی ہیں بی بیاں پتھرہ نال ماتم شروع کیتا ہے سجادہ دے بابے دا سر گھنا میں آدھی ناوی ایک گل کرنی ہے اس داری فضا نال فضا دا ہاتھ پکڑے سی دور گھنے یہ دیکھتے آدھی اماں گھر نہیں شام ہے وطن نہیں زندان ہے میرا سجاد بیمار ہے باکر صغیر ہے میرے کو بابا ملن بھی آدھے میں نال لگی ویسا پہلے بھی تدے بڑے احسان ایک یتیم پوتری تے احسان کرے میرا میت میرے پھرانا جواری میں اجلکم اللہ تئی فضا ماتم شروع کی تے اکل مار دے آدھے میں کو پتہ ہو جا تیرے جنازے میں جاؤنے نبی تو زندگی نہ ودھوے دی اجلکم اللہ نبی تو زندگی نہ ودھوے دی سجاد بابے دا سر گھننا نہیں سجا ایک منٹ تو پہلے آ امام سامنے آدھی زمین تے لیٹ سجاد لیٹ ہے ایک تے آدھی تو اجازت دے میں سکھ دی ودیاں تیرے سینے تے سنپا ماں اجلکم اللہ تیرے سینے تے سنپا ماں ادھا نام دا بی بی دا فاطمہ سکینہ آدھے اس وجہ تو ہم جلہ حسین کو تکلیف تھی وے نا تو سکینہ کو سینے تے سماوینا تکلیف مٹ میں دیئے دیکھتے آدھی سکھ دی ودیاں آنکھیں تے تیرے سینے تے سنپا ماں سجاد دے پھرا مر ونجی سب پہ پھرا دے سینے تے ستی پھرا دی چچی داڑھی تے بوسا دے کے رو رو کے پئی آدھی ہیں سجاد جرا ایتھ مر ونجی ہوں کو کتھاں دفنے دیں اجلکم اللہ سمجھ نہیں آئی جرا ایتھ مر ونجی ہوں کو کتھاں دفنے دیں سجاد دے نانے دی شریعت ہے نال قبرستان دفنا چھوڑو روندی بھی آئیے تے اٹھی دی بھی آئیے سجادہ دے تیری کیا منشا ہے آدھی ایتھا میت امان بھی رکھی دے سجادہ دے مدینے دفن کرا آدھی نا بھرا کرہاں دا تیریاں قائدہ چھرشن جتھا ترائے معاملہ دی لوڑ ہوئی اتھا چار چگنے میری ماں رباب کو وکھرے محمل جبلہاویں میرا میت چاہ کے میری ماں دی جھولی دے میں اور سجادہ دے مدینے دفن کرا آدھی نا ویر کربلا قبرہ پڑ گیا حسین میں کو اکبر دے اصغر دے درمیان سے دفنے ہوئے کئی میرے میں اکبر دا سینہ چوسا کئی میرے اصغر دا گلت اجلکم اللہ اکھیسان کہہ دن بھین ملنا نہیں وے سجادہ دے کربلا دفن کرا دیے نامی جت پھرے اٹھائی دفنا چھوڑے میں تیرے اتنے راضیاں اور جلدی کر میں کو بابے دا سر ملوا سجاد سر چاہتے نیڑے جتنا آندہ گئی ہے بی بی زمین تے لیٹ دی گئی ہے سجادہ دے سکینہ اٹھی بابا ملنا آئی آدھی بابے دا سر رکھ دیکھے میرے پاس ایلا واسطے آدھی بابے دا سر میرے سینے تے رکھ سجاد سر رکھا ہے مسوم آئی میں ہاتھ بلائیں یہ لگ سمجھے نا واسطے ایک سجاد دی آواز سر رکھے سی سکینہ ہاتھ بلا کے آدھی بابا اگر تو سمجھنا ہمیں اج دھی اتھال لہیں دی آئی نیند رہی ہے تا دھی دا سینہ حال رہی حسین دی آنکھاں کھلیں تے رو کے آدھر کیویں ودی نبھ دی آئی حکر مارتے آدھی بابا رخسار گواہن تیری دھی تیری دے جرے شامی ظلم کمائے جتنا بھی تھی دکھی ہوئے جتنا دکھی ہوئے پھرا پوچھ سے نہ کھیسی میں ٹھیک ہاں پھیری پوچھ سے نہ کھیسی میں ٹھیک ہاں ماں پوچھ سے کھیسی میں ٹھیک ہاں تیرا پیوں کو ملسی وکھرا گھنا سی بابا میں دکھی رہیاں بابا میں پریشان رہیاں بابا میں مریضہ رہیاں حکر مارتے آدھی ہے میرا صابر بابا میں کو ایک دفعہ تیری داڑھی خون جو رنگین کہہ کی دیئے اجلکم اللہ تری جوائن کر کے آدھی بابا اکھی کھول 4 سال درسان جدھی مروی تھی گئی ہے اجلکم اللہ آدھی بابا اکھی کھول میں شوٹیاں میں سہانے دے دی دوں اجلکم اللہ
غسل مل گیا غسل کیا کیڑا پانی ملیا 7 دن دا سجاد کٹھا پانی ملا اتھے معصوم دی روایت ہے سارا شیعہ کدا زندگی شراب نہ پینے اس شراب دی وجہ تو میں کو 4 گھنٹے ہو گئے میں پانی منگدا رہی ہوں ظالمہ میری بہن مر گئی ہے ظالم شراب پی دے رہے اجرکم اللہ شراب پی دے رہے پانی ملا وضو تو بھی تھوڑا ایک غسالہ عورت فضا غسل دیواں لگیاں حسین دی یتیم دھی کو غسالہ عورت جلدی نال باہر نکلیے اگر ماں تے دی سجاد اس بچی دی ماں جیندی ہے یا مر گئی ہے سجاد دی آواز